بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ترکیہ کے ڈرون جنگی طیارے انقرہ 3 نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز مکمل کر لی۔ ترک نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے سوشل میڈیا پیج سے جاری بیان میں کہا ہے کہ ترک ایرو انڈسٹری توساش کے تیار کردہ ڈرون جنگی طیارے انقرہ 3 نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انقرہ 3 اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملک کی دفاعی صنعت میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ایران نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے سربراہ نے ملک کی مسلح افواج کی عسکری اور دفاعی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج مقبوضہ فلسطین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ایران کے پن پوائنٹ میزائلوں کے نشانے پر نہ ہو۔ سپریم لیڈر کے دفتر کے سربراہ نے جمعرات کے روز منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں جوہری ہتھیار رکھنے والی 2 سپر پاورز یعنی چین اور روس اس کے سامنے دامن پھیلا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو ہوا وہ فلسطینیوں کا کارنامہ تھا، لیکن انہوں نے ایران سے درس لیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے سربراہ نے اسرائیل کے خلاف فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ آج یمنی عوام کی وجہ سے اسرائیلی جہازوں کو طویل سفر طے کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے ایک بار پھر شمال مشرقی علاقے اربیل میں صہیونی حکومت کے جاسوسی مرکز کو نشانہ بنایا۔ تسنیم خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی مزاحمت کی جانب سے شمالی عراق میں صہیونی حکومت کے جاسوسی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں لوگوں کی ہلاکت کے جواب میں اربیل کے شمال مشرق میں صبح کیا گیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر شام پر میزائل حملہ کر دیا۔ شامی اسرائیل نے جنوبی علاقے پر صہیونی حکومت کے میزائل حملوں کے بعد ملک کے دفاعی نظام کے دوبارہ فعال ہونے کی خبر دی ہے۔ تسنیم خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام کے الوطن اخبار نے اطلاع دی ہے کہ شام کا میزائل ڈیفنس دوسری بار متحرک ہوا اور اس نے دشمن کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ شامی ذرائع کے مطابق تازہ ترین اسرائیلی حملہ دمشق کے مضافات میں ہوا۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران جنوبی شام پر یہ دوسرا میزائل حملہ تھا۔ چین کی امریکہ کو وارننگ۔ چین کی وزارت دفاع نے ایشیا پیسیفک علاقے میں امریکہ کی جانب سے فوجی تنصیبات قائم کیے جانے پر واشنگٹن کو خبردار کر دیا۔ ایشین پیسیفک علاقے میں امریکہ کی جانب سے ایک ایسے ایئرپورٹ کی تعمیر نو کے فیصلے کے بعد جسے دوسری عالمی جنگ میں جاپان پر جوہری بم گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، چین کی وزارت دفاع نے علاقے کے ملکوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چینی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری فوج علاقے میں امریکی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ چینی بحری حقوق، سلامتی اور علاقے میں چین کے اقتدار کا مکمل طور پر تحفظ کرے گی۔ امریکی جنگی جہاز نے بحیرہ احمر میں ڈرون اور میزائل مار گرایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ایک امریکی جنگی جہاز نے یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں فائر کیے گئے ایک ڈرون اور ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کو مار گرایا۔ امریکی وسطی کمان کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یو ایس ایس میسی نے جنوبی بحیرہ احمر میں حوثیوں کی جانب سے داغے جانے والے ایک ڈرون اور ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کو مار گرایا۔ اسرائیلی فوج نے بچوں سمیت متعدد فلسطینی گرفتار کر کے پھر سڑکوں پر نیم برہنہ بٹھا دیے۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ فلسطینیوں کو گرفتار کر کے انہیں سڑک پر برہنہ بٹھایا گیا۔
اس واقعے کی آنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے کپڑے اتار کر انہیں سڑک پر بٹھا رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیلی فوج کے اس عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے طرز عمل کو غیر انسانی قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مشیر نے اس توہین آمیز سلوک کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے دنیا ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیر نے بڑی ڈٹائی سے یہ بھی کہا تھا کہ ویسے بھی مشرق وسطی میں موسم گرم ہوتا ہے۔ بیلجیم 1 جنوری 2024 سے آئندہ 6 ماہ کے لیے یورپی کونسل کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ یہ ذمہ داری اس یورپی روایت کا حصہ ہے جس کے تحت یورپی یونین میں شامل ممبر ممالک باری باری 6 ماہ کے لیے یورپی کونسل کے صدر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال کر اجتماعی طور پر پیش آنے والے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چین نے پہلی بار مقامی طور پر کروز بحری جہاز تیار کر لیا۔ چین کا پہلا کروز بحری جہاز 1 جنوری 2024 کو اپنے اولین سفر پر روانہ ہوگا۔ اڈورا میجک سٹی نامی یہ بحری جہاز شنگھائی سے 6 روزہ سفر پر روانہ ہوگا، جس دوران وہ جنوبی کوریا کے آئس لینڈ اور جاپان کے مختلف شہروں میں سفر کرے گا۔ اس کروز جہاز کو چائنا اسٹیٹ شپنگ کارپوریشن نامی کمپنی نے مل کر تیار کیا ہے۔ حوثی باغیوں کا اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر 22واں حملہ۔ امریکی فوج کے مطابق حوثی باغیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تجارتی بحری جہاز پر حوثی باغیوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی یمن کے حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں کمرشل بحری جہازوں پر گزشتہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ صحافیوں اور اپوزیشن کی جاسوسی سے خبردار کرنے پر مودی سرکار کا ایپل کے خلاف ایکشن۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اپنے صحافیوں اور اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی سے متعلق خبردار کرنے پر مودی سرکار نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے خلاف ایکشن لے لیا۔ بھارتی صحافیوں اور اپوزیشن کی جاسوسی سے متعلق خبردار کرنے پر بی جے پی عہدیداروں نے الٹا کمپنی کے الگوریدم کے ٹھیک ہونے سے متعلق ہی سوال اٹھا دیے۔ اس کے ساتھ ہی بی جے پی کے عہدیداروں نے کمپنی کی ڈیوائسز کی سیکیورٹی سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ پائلٹ نے غلطی سے مسافر بردار طیارے کی منجمد دریا پر لینڈنگ کرا دی۔ روس میں 30 مسافروں سے بھرے طیارے کو ایک پائلٹ نے غلطی سے ہوائی اڈے کے رن وے کی بجائے قریب ایک جمے ہوئے دریا پر اتار دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے سوویت دور کے مسافر بردار طیارے نے منجمد دریا پر لینڈنگ سے مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے اسلحہ کی امداد کا آخری پیکج جاری کر دیا گیا۔ امریکہ نے رواں سال کے حوالے سے یوکرین کے لیے اسلحے کا آخری امدادی پیکج فائنل کر کے جاری کر دیا۔ اس امدادی پیکج کی مالیت $250 ملین ہے۔ اس میں دفاعی نظام سے متعلق بارودی اسلحہ اور کئی جدید ہتھیار شامل ہیں۔ غزہ میں مزید 200 فلسطینی شہید۔ مصر نے جنگ بندی کے لیے تجاویز قطر کو بھیج دیں۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ شہداء کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا کے بااثر ممالک اسرائیلی فوج کی بربریت کے خلاف دیوار بننے کی بجائے خاموش تماشائی بن گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وسطی غزہ میں العمل ہسپتال کے قریب اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دنیا کے کئی ممالک میں سردی میں اضافہ، ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ دنیا کے کئی ممالک میں موسم شدید سرد ہو گیا۔ امریکی ریاست نبراسکا کو برفانی طوفان کا سامنا۔ کئی شہروں میں ایک فٹ سے زیادہ برف پڑنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے۔ امریکی ریاست نبراسکا شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں اور برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔
الیکشن سیکیورٹی، پنجاب نے فوج کی خدمات طلب کر لیں۔ عام انتخابات میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے پاک فوج کی خدمات مانگ لی۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا جا رہا ہے۔ سال 2023 میں ابوظہبی کا حکمران خاندان دولت مندی میں سب سے آگے۔ امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں ابوظہبی کا خاندان امریکہ کے والٹن خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ کر دنیا کا امیر ترین خاندان بن گیا۔ گزشتہ 5 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی خاندان والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا امیر ترین خاندان بنا ہے۔ پی ایس او کا گردشی قرضہ 812 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنی پاکستان اسٹیٹ آئل کا مالی بحران شدید ترین ہو گیا۔ پی ایس او کا گردشی قرضہ 812 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ دستاویزات کے مطابق پی ایس او کا گردشی قرضہ 812 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جس میں سوئی ناردرن کے ذمے پی ایس او کے 529 ارب سے زیادہ بقایا جات ہیں، جبکہ پاور سیکٹر نے 185 ارب 70 کروڑ روپے کا ادھار تیل لے رکھا ہے۔ سال 2023 میں اب تک 65 لاکھ پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری۔ ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ پاکستان مصطفیٰ جمال قاضی کا کہنا ہے کہ سال 2027 سے پاکستان میں ای پاسپورٹ کا اجرا لازمی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ روس اور ایران کا مقامی کرنسیوں میں تجارت کرنے کا فیصلہ۔ روس اور ایران نے امریکی ڈالر کے بجائے اب مقامی کرنسیوں میں تجارت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران اور روس کے مرکزی بینکوں کے گورنر کا اجلاس ماسکو میں ہوا، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت کو امریکی ڈالر کے بجائے مقامی کرنسیوں میں کرنے کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی۔ دھند نے دبئی کو بھی لپیٹ میں لے لیا، ڈرائیورز کے لیے ہدایات جاری۔ شدید دھند نے دبئی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دبئی پولیس کو صبح 5 سے صبح 10 بجے تک شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث پیش آنے والی ہنگامی صورتحال بارے 2841 کال موصول ہوئیں، جبکہ حکام نے 51 ٹریفک حادثات کی اطلاعات پر امدادی کارروائیاں کی۔ دبئی پولیس کے جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک کے ڈائریکٹر میجر جنرل سیف نے کہا ہے کہ سڑکوں پر دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔